الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معزز سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد آج شوال المکرم کا پہلا دن اور پہلی تاریخ ہے، اور یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا فرمودہ دو عیدوں کے دنوں میں سے ایک دن ہے. عید الفطر مسلمانوں نے عالم کا ایک نہایت عظیم الشان اور مقدس ترین تہوار یعنی خوشی کا دن ہے، جو دنیا کے ہر خطے میں جہاں جہاں اہل ایمان مومن و مسلمان رہتے ہیں ہر سال یکم شوال المکرم کو نہایت تسک و احتشام سے منایا جاتا ہے. یوں تو دنیا میں جتنی دیگر قومیں ہیں اپنے اپنے مذہبی تہوار عید کے دن بڑی شان و شوکت سے مناتی ہیں، لیکن جس طرح اللہ رب العزت نے اسلام کو دنیا کے تمام مذاہب پر فضیلت دی ہے، اسی طرح اس کی مذہبی عیدوں کو بھی دیگر قوموں کی عیدوں مذہبی تہواروں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلامی عیدوں کی اصل اور بنیاد توحید، اخلاص اور تقوی، عبادات و اطاعات، ذکر و اذکار، طہارت نفس، ایثار و ہمدردی، پاکیزگی عمل، ایک دوسرے سے محبت و الفت کا اظہار، دوسروں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ، آپسی اتحاد و اتفاق اور ملی اجتماعیت و وحدت پر قائم ہے، جو پوری نوع انسانی کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے. اس کے برعکس دوسری اقوام کی مذہبی عیدوں تہواروں کو دیکھیے، فضول خرچی، رقص و سرود کی محفلیں، مے نوشی، فسق و فجور کے حیاسوز مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جو خود ان مذاہب کے نام پر بدنما داغ ہیں. عید الفطر جو اہل اسلام کے لیے یوم شکر و جشن مسرت ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، روزے سن 2 ہجری میں فرض کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں فرزندان توحید و اسلام کے ساتھ روزے رکھے اور رمضان المبارک کی خصوصی عبادات کی. رمضان المبارک کے اختتام پر یکم شوال المکرم کو یوم تشکر یعنی روحانی جشن و مسرت و انبساط منایا. یہی دراصل عید الفطر ہے. اسلام میں 2 عیدیں مشروع ہیں، ایک کو عید الفطر کہا جاتا ہے اور دوسری عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید کہا جاتا ہے. یہ دونوں عیدیں اسلام میں تہوار اور خوشی منانے کے دن ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے مسلمان 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دریافت فرمایا یہ کیا 2 دن ہیں جن میں تم خوشی مناتے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہم اسلام سے قبل ان 2 دنوں میں خوشی مناتے چلے آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 دنوں کے بجائے تم لوگوں کے لیے 2 دن اس سے بہتر مقرر فرمائے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے یہ 2 دن عید کے ہیں. عید کا لفظ عود سے نکلا ہے جس کے معنی لوٹ آنے کے ہیں. چونکہ عید کا دن بھی ہر سال لوٹ کر آتا ہے اس لیے اس کو عید کہتے ہیں. عید کا مقصد صرف عمدہ لباس پہن لینا اور لذیذ کھانا کھا لینا نہیں ہے. عید کا صحیح مقصد محاسبہ نفس، انابت اللہ، اطاعت و عبادت
اور ذکر الہی کی کثرت کر کے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ مسلمانوں تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح صلہ رحمی، آپسی بھائی چارگی، امن و سلامتی، اتحاد و اتفاق کا پیغام عام کرنا بھی عید کا اہم مقصد ہے۔ بلا شبہ ان دنوں امت مسلمہ جن مشکلات اور مصائب، اختلاف و انتشار سے دوچار ہے وہ کسی بھی ذی شعور سے مخفی نہیں ہے۔ امت مسلمہ کا حال تو یہاں تک خراب ہو گیا ہے کہ لوگ آپسی رنجش، حسد، کینہ، کپٹ اور اختلاف و انتشار سے زیادہ تجاوز کر چکے ہیں، جس کے سبب قوم مسلم کو ناکامی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئے دن آپسی اختلاف سے ہمارا اتحادی شیرازہ بکھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہذا ان نامساعد حالات میں وقت کی ضرورت کے پیش نظر صبر و استقامت اور عزم و حوصلہ سے مسلمانوں کو کام لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ کے رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم الله عز وجل۔ مسلمانوں ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، ایک دوسرے سے قطع رحمی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض و حسد نہ رکھو، اور جس طرح اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا ہے اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ برادران اسلام، عیدین کے موقع پر فرحت و مسرت کا اظہار دینی شاعر میں سے ہے، کیونکہ یہ حقیقی خوشی کے دن ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے۔ خوشی کے اس موقع پر اسلام ایسی کسی تفریحی سرگرمی سے قطعاً نہیں روکتا جو غیر شرعی امور سے پاک ہو اور معاشرے کے لیے کسی بھی لحاظ سے مضر نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی گھر میں کچھ بچیاں بیٹھی تھیں اور جنگ بعاث سے متعلق اشعار گا رہی تھی۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ گایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہماری کروٹ لیے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر انہیں گانے دو، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ ہر قوم کے لیے تہوار کا ایک دن ہوتا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ نوجوان دوستو، ایام عید میں لہو و لعب میں مشغولیت، رقص و سرود کی محافل برپا کرنا، ناؤ نوش اور محرمات و منکرات شرعیہ کے ارتکاب اور ہوس نفس کی تسکین کے سامان بہم پہنچانا ایسے امور ہیں جن کا اسلامی تصور عید سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو ایک مسلمان کو نہ صرف عید کے مقدس موقع پر بلکہ زندگی کے ماہوں سال کے ہر لمحہ اور ہر لحظہ میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے چاہیے۔ بلکہ ان محرمات و منکرات شرعیہ کو چھوڑنا ایک مومن کامل کی حقیقی عید ہے، اور ایسی عید اللہ تبارک و تعالی ہر بندے مومن کو نصیب فرمائے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نصیب فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يشربن ناس من امة الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير۔ میری امت میں کچھ لوگ شراب پئیں گے، اس کا نام کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والی عورتیں گائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دے گا۔ ذرا غور کیجئے کتنی سخت وعید سنائی گئی ہے ان لوگوں کو جو تسکین نفس اور تفریح طبع کی خاطر اپنے ایمان و حیا کا سودا کرتے ہوئے حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں اور غضب الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ عزیز بھائیو، رمضان کا مقدس مہینہ گزر گیا، اس میں ہم نے خیر کے کاموں، اعمال صالحہ، روزے، نماز اور تلاوت کا جو اہتمام کیا تھا اس سلسلے کو آگے بھی برقرار رکھیں اور یہ جان لیں کہ رب رمضان ہی رب زمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنی بندگی، عبادت اور فرما برداری کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی مسلمانوں کو نیکیوں کے امور میں اعتدال اور استقامت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ انہیں دینی معاملات میں ہر قسم کے انحراف اور غفلت سے محتاط رہنے کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا سددوا وقاربوا واعلموا ان لن يدخل احدكم عمله الجنہ وان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل۔ مسلمانوں درمیانی چال اختیار کرو، بلند پروازی نہ کرو، عمل کرتے رہو۔ یاد رکھو تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا جب تک کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک
سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ نیکی کو جنم دیتی ہے، اور نیکی کے بعد نیکی پر قائم رہنا قبول عمل کی علامت ہے، اور نیکی کے بعد برائی کی طرف لوٹ جانا نیکی کے مردود ہونے کی نشانی ہے۔ ایک سچا مسلمان رمضان کو الوداع ضرور کہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کو الوداع نہیں کہہ سکتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان اللہ لم یجعل لعمل المؤمن اجلا دون الموت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے عمل کے لیے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی سوائے موت کے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے فرماتے تھے، وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انما یعنی من الرجوع من شیء الى شیء من الشر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر سے شر کی طرف، نیکی سے بدی کی طرف لوٹنے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمان، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ اس سے مسلمانوں کو یہی درس دیا گیا ہے کہ رمضان کے بعد اعمال صالحہ اور نیکیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ تازندگی ان اعمال کا سلسلہ موجود ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، اسلام کی تعلیم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اس رہنمائی پر عمل کرنے والا بن جائے تو ایک حسین معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ مرد کی گھر کے سربراہ کی حیثیت سے بھی ذمہ داری ہے، مرد کی خاوند کی حیثیت سے بھی ذمہ داری ہے، مرد کی بحیثیت والد کی بھی ذمہ داری ہے، پھر اولاد کی حیثیت سے بھی ذمہ داری ہے۔ اگر مرد ان ذمہ داریوں کو سمجھ لے اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کرے تو یہی معاشرے کے وسیع تر امن کے قیام اور محبت و بھائی چارہ کے قائم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہی باتیں اولاد کی تربیت کا ذریعہ بن کر پرامن اور حقوق انسانی کے قائم کرنے والی نسل کے پھیلنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ گھروں کے سکون انہی باتوں سے قائم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، مسلمانوں تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ مگر بدقسمتی سے مسلمانوں کی اکثریت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو پڑھتی تو ہے، اس بات کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھتی ہے، لیکن اس پر عمل کے وقت سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ حقیقی کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب ہم زندگی کے تمام معاملات میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اسوے کو اپنے سامنے رکھیں۔ اسی طرح اسلام عورت کی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دیتا ہے اور انہیں ان کی ذمہ داریاں یاد دلاتا ہے۔ عورت کا اصل مرکز و محور اس کے گھر کی 4 دیواری ہے، جس گھر کے اندر رہ کر ایک چھوٹے سے یونٹ کی آبیاری کرنا اس کا فریضہ ہے۔ کسی گھر کی عورت اگر نیکوکار اور پرہیزگار ہے تو وہ امن و آشتی کا گہوارہ ہے، اور اگر عورت بدکردار و فاسقہ و فاجرہ ہے تو برائی کا سرچشمہ اور فحاشی اور عریانی کا سیل رواں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر کی خواتین کو اسلامی تہذیب و تمدن، دینی معاشرت اور رہن سہن، عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ پر گامزن رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، جو شخص بھی نیک عمل کرے، ہاں مرد ہو کہ عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اگرچہ تقسیم کار کی بنا پر مرد کو اس دنیا میں عورت پر فوقیت و برتری حاصل ہے، مگر اخروی اجر وہاں معیار صرف ایمان اور نیک اعمال ہوں گے۔ اگر اس معیار کے مطابق عورت مرد سے فائق ہوگی تو اسے یقیناً مردوں سے بہتر بھی درجہ مل سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے سے مومن مرد اور مومنہ عورت دونوں کی دنیا بھی سنورتی اور آخرت بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مومنہ عورتوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، صنفان من اہل النار لما رہما قوم معهم صیات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا۔ 2 قسم کے جہنمیوں کو میں نے دیکھا ہے، ایک تو وہ لوگ جن کے پاس گائے کے دموں جیسے کوڑے ہیں اور ان سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں، دوسری وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ اور ننگی ہیں، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف لبھانے والی اور تکبر سے مٹک کر چلنے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی مانند ایک طرف جھکے ہوں گے۔ ایسی عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو بڑی دور کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔ اسلامی بھائیوں،
بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ملک میں مسلمان جن سنگین حالات سے گزر رہا ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ یکے بعد دیگر سانحوں اور ظالمانہ قوانین کے تسلسل نے ان کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ ہر طرف پژمردگی اور مایوسی کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ لیکن کیا حالات کی ستم ظریفی کا رونا ہمارے مسائل کا مداوع ہو سکتا ہے؟ ناموافق حالات پر ماتم سے ہماری مشکلات دور نہیں ہو سکتی۔ حال سے عاجز آ کر مستقبل سے مایوس ہونا زندہ قوموں کا شیوا نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے کہ مسلمان مایوسی کے دلدل سے نکلیں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کریں۔ آج امت مسلمہ وحدت، اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کر کے دعوت اللہ، انابت اللہ اور خدمت خلق کے فرائض کو انجام دے کر پھر سے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نصرت و اعانت کی مستحق بنا سکتی ہے۔ موجودہ حالات مسلمانوں کی تاریخ میں کوئی پہلا واقعہ نہیں، اس سے قبل یہ امت اس سے کٹھن حالات سے گزر چکی ہے۔ بغداد پر تاتاریوں کا حملہ کیا کوئی معمولی سانحہ تھا؟ لوگ یقین کر چکے تھے کہ مسلمان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے انہی حالات میں روشنی کی کرن نکالی اور کعبہ کو صنم خانے سے پاسباں مل گئے۔ دشمن چاہتا ہے کہ ہم مایوس ہو کر عزم و حوصلہ کھو دیں۔ ہم کیسے مایوس ہو سکتے ہیں جبکہ ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں جنہوں نے سنگین حالات میں بھی امت کو قیصر و کسریٰ پر غلبہ کی بشارت دی۔ ہم اس دین کے پیروکار ہیں جو مایوسی کو کفر قرار دیتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو کوئی ٹال نہیں سکتا، بغیر اللہ کے حکم کے کوئی شخص مر نہیں سکتا۔ ملکی فرقہ پرست طاقتیں اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کو عاجز نہیں کر سکتی۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہا لیکن وہ خود مٹ گئی، مگر اسلام پر کوئی حرف نہ آیا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ دشمنان اسلام اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ کہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج ہم اپنے ذاتی کردار کے حوالے سے انتہائی پست اور ناقابل بیان حالت میں مبتلا ہیں؟ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے اوپر اللہ کی شریعت پورے طور پر نافذ کرنے کے لیے بخوشی تیار ہو، جو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی پوری ذمہ داری سے کرنا چاہتے ہوں اور کرتے ہوں، جو عبادات کا حق نہیں فرض ہی ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، جو صداقت و شجاعت اور امانت و دیانت کے اوصاف سے متصف ہو، جن کے اخلاق اسلامی اور نبوی اخلاق کے نمونہ ہو، جو اپنی زبان یا ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوں، جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے ملت کو یا کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے سے پرہیز کرتے ہوں، جو اپنے منصبی فرائض پورے ذمہ داری سے ادا کرتے ہوں، جو اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کر کے اللہ سے مدد مانگتے ہوں، جن کو تنہائی میں یہ یاد رہتا ہو کہ ہمیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے، جو اپنے رب سے استغفار کا اہتمام کرتے ہوں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کو باعث عزت سمجھتے ہوں، جو اپنے کلمہ گو بھائیوں سے بغض و حسد نہ رکھتے ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہوں اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سنجیدہ فکر رکھتے ہوں۔ اگر ایسے لوگوں کی تعداد ہم میں کم ہے، اور یقیناً کم بلکہ بہت کم ہے، تو پھر ہم کس منہ سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مستحق گردانتے ہیں؟ ضرورت ہے کہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ہر فرد اپنی اصلاح کی فکر کرے اور اپنے رب سے اپنا تعلق استوار کرے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں کمزوری اور سستی اپنے پاس نہ آنے دو، رنج و ملال نہ کرو، انجام کار تم ہی غالب رہو گے، بشرطے کہ ایمان اور یقین کے راستے پر مستقیم رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ایک اصول اور ضابطہ دے دیا کہ غلبہ اور سربلندی حاصل کرنے کے لیے ایک ہی چیز اصل ہے، یعنی ایمان اور اس کے تقاضے پورے کرنا، جو درخشاں مستقبل کا ضامن ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ آیت کریمہ ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ آج دنیا میں ہماری جو حالت ہے، جو پستی اور ذلت رسوائی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی واحد وجہ یہ کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہم حقیقی ایمان سے محروم ہیں۔ ہم جس ایمان کے مدعی ہیں وہ محض ایک موروثی عقیدہ ہے، قلبی اور حقیقی ایمان سے ہمارا دل اور ہماری زندگی دونوں خالی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ امت کے اندر حقیقی ایمان موجود ہو اور پھر بھی وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو۔ اخیر میں عید الفطر کی تقریب سعید کے اس روح پرور ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں، الہ العالمین تو ہمارے روزے نماز اور دیگر عبادات کو قبول فرما لے، ہماری لغزشوں اور خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے، ہمیں صبر و تحمل، اپنی ذات پر توکل اور اپنے دین پر استقامت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو مسلمان بھائی مریض ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو بھائی کسی بھی قسم کی مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے حال پر رحم فرماتے ہوئے انہیں مصائب و مشکلات سے آزاد کر دے۔
ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات دے دے، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، اور جو برسر روزگار ہیں پروردگار کو ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو مومن بھائی اس دنیا سے حالت ایمان میں فوت ہو کر جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرماتے ہوئے ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دے، اور جو لوگ باحیات ہیں انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں امن و اطمینان، صحت و سلامتی کی زندگی عطا فرما، ساری ملت اسلامیہ کو عزت و حفاظت عطا فرما، اسلامی شعائر اور مقدسات کی حفاظت فرما، ہماری مساجد و مدارس، علماء و دعات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس ملک، اس شہر بھر کے سارے عالم کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ الہ العالمین اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود کر دے، اور جو ہمارے اور تیرے دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام کا ترجمان بنا کر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر۔ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد۔